بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک بہت عظمت والی، بہت شان والی، بہت ہی مرتبے والی سورت ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کا تعارف کرایا اور اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ آپ ایک عظیم فائدہ دیکھیں، حدیث میں یہ آیا ہے کہ کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے پورا مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ کتنا بڑا یہ انعام، کتنا بڑا اجر ایک سورۃ اخلاص کے اندر رکھا ہے۔ اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور کہا کہ اپنے اللہ کا، اپنے رب کا تعارف تو کراؤ، فوراً جبرائیل امین یہ سورت لے کر نازل ہوئے، فرمایا کہ ان کو کہہ دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا۔ پورا اللہ کی ذات کا تعارف۔ اور اسی طرح اس سورت کے پڑھنے کے اندر بہت بڑے فوائد اللہ پاک نے رکھ دیے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے، صحابہ اکرام نے بھی بتائے، اہل اللہ نے بھی اس کے فوائد کو کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ وہ سارے کے سارے فوائد میں اس مختصر وقت میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک عظیم فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ اگر کسی آدمی کو اچانک کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے یا گھر میں ایسی بیماری ہے جس کا علاج کروا کر تھک گئے، عاجز آ گئے، وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے شروع کیا جائے، اس کا آغاز کیسے کیا جائے، یا آپ نے کسی نوکری کے لیے کوئی اپلائی کیا ہے یا باہر جانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو اس قسم کا، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو آپ نے گھر کے سارے افراد مل کر یہ ذہن میں رکھیں، گھر کے افراد 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، ایک آدمی بھی کر سکتا ہے اس سورۃ اخلاص کو 1001 مرتبہ پڑھنا،
اور پورا تصور رکھ کے جو آپ کا معاملہ رکا ہوا ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھ کر 1001 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے خصوصی عاجزی اور انکساری سے اس کام کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، ایسا معاملہ اللہ پیدا کر دیں گے، آپ کو وہ کام ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر بیماری ہے تو اس کے لیے اللہ ایسا سبب بنا دیں گے، ایسا کوئی طبیب آپ کو مل جائے گا جس کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، اس کی رکاوٹیں آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ آخر اگر آپ باہر کسی ملازمت کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ جو اس کام میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، جو آپ کا یہ کام کر نہیں رہے تھے، وہی لوگ آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کا وہ کام کریں گے۔ تو اس کا یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، ایک کام نہیں، جس طرح کا بھی کام ہے، جو بھی معاملات ہے، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے ہیں، آپس میں کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، میاں بیوی کے آپس میں تعلق وہ ٹھیک نہیں ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، یا کسی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے، یا کوئی مقدمہ وغیرہ ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ اسی طرح سورہ اخلاص کو چند آدمی گھر کے ہی مل کر، باہر سے آدمی کو نہیں بلانا، گھر کے افراد 2 آدمی ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی آدمی ہیں، وہ باوضو بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر باوضو 1001 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ جس کام کے لیے بھی کریں گے وہ معاملہ ختم ہوگا، اور اس کے لیے آخر خصوصی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اور جب دعا کریں گے، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں، اور دعا کے آخر میں پھر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اللہ تو عالم الغیوب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اللہ اس ستون سے پوچھتے ہیں، جو عرش کے اوپر ستون ہلنے لگ جاتا ہے، پوچھتے ہیں تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں گھر والوں نے، فلاں بندوں نے اس پریشانی کے لیے دعا مانگی ہے اور درود پاک پڑھا ہے اول آخر، ابھی تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ فرشتوں کی نورانی محفل کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کی پریشانیوں کو دور کر لیا۔ وظیفے کو دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ترتیب تو میں نے بتا دی کہ 1001 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک آدمی گھر کا پڑھ سکتا ہے، اور گھر کے سارے افراد مل کر، گھر کی بچیاں، بچے، بڑے حضرات جو پڑھے لکھے ہیں وہ مل کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہتر ٹائم اس کا ہے فجر سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے جب مرضی کریں، کیونکہ اس ٹائم میں سہولت ہوتی ہے، ٹائم بھی لمبا ہے، دوسری نمازوں کے درمیان ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، تو آپ صبح کے جو آپ کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے یا دوسری ضروری کام ہیں، ان سے فارغ ہو کر تقریباً 10 بجے بیٹھ جائیں۔ ضروری نہیں کہ فکس 10 ہی بیٹھیں، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ 9 بجے شروع کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، 11 بجے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت ہو، ظہر کی نماز سے پہلے اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لیں۔ اور یہ روزانہ نہیں کرنا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی مرتبہ یہ کرنا ہے، اور آپ کی 1000 حاجات ہیں، ان سب کا تصور ذہنوں میں رکھنا۔
جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، ان سب کا تصور ذہن میں رکھ کے کریں، اللہ رب العزت سارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور اپنی رحمت سے وہ سارے معاملات حل فرما دیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو دعا مانگنی ہے بڑی التجا سے، بڑی لجاجت سے اور بڑی عاجزی اور انکساری سے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک فقیر 1 روپیہ مانگنے کے لیے کتنی عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگنی ہے، یہ دعا ساری عبادت کا ایک خلاصہ ہے، ایک ساری عبادت کا ایک نچوڑ ہے۔ آپ نے 1001 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی، قرآن کی بہت بڑی آیات یہ پڑھی، تو اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مبارک وظیفے کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔